کہ صحت مند زندگی ہم سنت کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے آج کا جو ہمارا درس ہونے والا ہے نا، اس کا ایک خاکہ میں آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ باتیں بالکل واضح ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ پہلے پوائنٹ پر بات کریں گے کہ صحت جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت مند ہمیں کیوں رہنا ہے، اس کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے تحت میں انشاءاللہ 8 سے 10 وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ ذہنی و جسمانی صحت کا راز کیا ہے، صحت مند عادتیں کیا کیا ہیں، اسی طریقے سے مینٹل ہیلتھ کو، اسٹریس وغیرہ کو ہم کیسے سنت کے مطابق مینیج کر سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ کے تحت انشاءاللہ 19 یا 20 باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہمارا آخری پوائنٹ ہوگا کہ اچھی ڈائٹ کیا ہے نا، ہماری زندگی میں اچھی غذا، اچھی ڈائٹ ہے نا، کس طریقے سے ہم مینیج کر کے اور اس کا ایک شیڈیول بنا کر کے، اس کی ایک ترتیب بنا کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے انشاءاللہ انتہائی مفید ہوگا، انتہائی بہتر ہوگا۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کا یہ درس ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے صحت اور تندرستی جو ہے نا، یہ صرف جسمانی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے صحت مند زندگی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ایک صحت مند انسان جو تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، یہاں تندرست ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ موٹاپا یا بہت زیادہ موٹا ہو جانا، جسم بھاری ہو جانا، بالکل نہیں۔ صحت مند زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماریوں سے پاک ہوں، بیماریوں سے دور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی خوشحال زندگی عطا کی ہو جس میں دور دور تک کہیں کسی بیماری، کسی الجھن کا شائبہ تک نہ ہو۔ بعض دفعہ آدمی صحت مند تو ہوتا ہے لیکن جسمانی، ذہنی طور پر اور دماغی طور پر وہ بہت زیادہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے۔ ہم ایسی صحت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ بھی انشاءاللہ صحیح ہو اور فزیکلی بھی ہم بہت زیادہ بہترین یعنی فٹ رہیں، ہے نا، اور یہ ہو کہ بھائی ہاں چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو تندرستی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، ہمیں دے رکھی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ روز مرہ کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھیں، تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بھائیو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ زبانی طور پر 3 طریقے سے آدمی شکر ادا کر سکتا ہے نا، ایک تو زبان سے، اور ایک جسم سے، ہے نا، اور ایک دل سے۔ تو تینوں چیزیں شامل ہونی چاہیے آپ کی عبادت کے اندر اور آپ کی ریاضت کے اندر، بندگی کے اندر۔ بیمار ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں، کوئی آدمی کیوں بیمار ہونا چاہے گا؟ اور آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ صحت مند رہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صحت مند زندگی کے لیے نہ کوشش کرتا ہے، نہ اس کی لائف سٹائل ویسی ہوتی ہے، نہ زندگی کی ترتیب ویسی ہوتی ہے، بس ارادہ ہے ہمارا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا اور ہر مسلمان کا ارادہ ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس کا مقصد ہے، لیکن وہ جنت میں جانے والے عمل نہیں کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اور واضح طور پہ بتا دوں کہ صحت مند ہمیں کیوں رہنا ہے، اس کی وجہ۔ دیکھیے جب کسی چیز کی وجہ ہمارے سامنے ہوگی نا، کوئی ٹارگٹ ہمارے سامنے فکس ہوگا، تب اس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ باڈی شاڈی بناتے ہیں، باڈی بلڈر ہوتے ہیں، اور یعنی بہت زیادہ اپنی جسمانی نمائش کرتے ہیں، ہے نا، جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ کلیئر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں واضح طور پر کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بہت ہی بری عادت ہے نا، ان کے اندر آتی جا رہی ہے کہ انہیں طاقتور اس لیے بننا ہے تاکہ وہ نمائش کریں، تاکہ وہ جو ہے کسی کو نیچا دکھائیں۔ یقیناً میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن بہتر ہے، افضل ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، پچھلے ایپیسوڈ میں حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ لیکن اس طاقت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو آپ نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ہے نا، اپنے آپ کو ہم طاقتور بنائیں۔ طاقتور اور صحت مند اس لیے ہمیں بننا ہے، پہلا مقصد یہ ہے تاکہ عبادت اور فرائض کی ادائیگی اچھی طریقے سے ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ ایک تندرست انسان جو صحت مند ہو، وہ جتنی آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ کر سکتا ہے، کیا ایک بیمار شخص یہ عمل کر پائے گا؟ اس کے لیے مشکل ہے۔ ارے بھائی، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کے پاس دولت کی بھرمار ہے، ان کے پاس
روپیہ پیسہ ہے، ان کے پاس فیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اب محض اپنی بیماری کی بنیاد پر، صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے۔ کتنے محروم لوگ ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے آج جوانی میں کہ آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر پا رہے ہو، اپنی پیشانی ٹیک پا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا صحت مند کیوں رہنا ہے ہمیں، یہ مقصد اپنے ذہن میں آپ لے کر کے چلیں کہ ہمیں صحت مند اس لیے رہنا ہے تاکہ ہم عبادت اور فرائض کی ادائیگی کر سکیں۔ ایک کمزور انسان، آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، حج کرنے کی استطاعت بھی ہے، عمرہ کرنے کی استطاعت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے تو آپ کیسے اس فرض کی ادائیگی کر پاؤ گے؟ کیسے آپ اللہ کے گھر کا دیدار کر پاؤ گے؟ اور اگر کر بھی لیا تو اتنا بڑا فریضہ انجام دینے سے رہے آپ۔ تو اس لیے یہ مقصد ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی صحت کی آپ اور ہم پرواہ کریں گے۔